ہماری سیل ہو چکی ہے، جو پیسے ہماری جیب میں آ رہے ہیں وہ چیز ہم نہ ہی واپس کریں یا ہمیں وہ نہ ہی واپس کرنا پڑے. تو اس میں یہ کہ آپ کو اگر کوئی چیز فرض کریں نہیں بھی ضرورت نا، تو آپ کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائم کے اندر ریفنڈ کر سکتے ہیں، اس کی پیمنٹ واپس دے سکتے ہیں. اور 7ویں نمبر پہ یہ کہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بھی بندہ آن لائن چیز بیچ رہا ہے نا اس کو بھی پتہ ہے، اور جو بندہ آن لائن چیز بائی کر رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں کوئی چیز بائی کرتا ہوں تو میں کسٹمر کے ساتھ اگر چیٹ کروں گا یا اس کو چیز جو ہے وہ غلط بھیج دوں گا تو وہ مجھے ریٹرن کرنی پڑے گی. تو بجائے اس کے کہ میں کسٹمر کو ایک خراب چیز دوں اور مجھے وہ خراب چیز واپس کرے، مجھے اس کے ڈلیوری کے چارجز بھی پڑیں اور مجھے وہ ریٹرن لینے کے بھی چارجز اس کے بیئر کرنے پڑیں، تو جتنے بھی سیلرز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم چیز ہی کسٹمر کو ایسی دیں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، تاکہ وہ ہمیں واپس ہی نہ کرے، ہماری جو ٹرانزیکشن ہے وہ سکسیزفل ہو جائے. تو اس میں جو ہے وہ ایک ٹرسٹ بھی بڑی اچھی چیز ہے، اور اس کو بھی سیلر کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں چیز صحیح نہیں دوں گا تو مجھے ایک نیگیٹو فیڈ بیک دے دیا جائے گا. تو اس میں سیلر کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں پازیٹیو فیڈ بیک لینے کے لیے کسٹمر کو اچھی سے اچھی چیز پرووائڈ کروں جو اس کو ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح ای کامرس جو ہے وہ کسٹمرز کے لیے بھی بڑی بینیفیشیل ہے، اور اگر آپ ایک سیلر ہیں یا آپ ایک سیلر کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے وہی پرانے کاروباری طریقہ کار کو چینج کرتے ہوئے خود کو دنیا کے ساتھ چلانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے اپنے طریقہ کار کو اگر چینج کرتے ہیں اور اپنے بزنس کو آپ آن لائن کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کچھ بینیفٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایز اے سیلر جو ہے وہ ای کامرس سے آپ کیسے اپنا فائدہ کر سکتے ہیں. تو ایز اے سیلر جو ہے وہ میرے خیال میں جو سب سے بہترین چیز ہے جو پہلے نمبر پہ اوور ہیڈز ہے. اگر آپ اپنی دکان کو ای کامرس میں تبدیل کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کے جو بہت سارے ایکسپینسز ہیں رینٹ کی شکل میں، آپ نے جو امپلائیز رکھے ہیں ان کو جو آپ سیلریز دیتے ہیں، یا جو بھی آپ کے بلز آتے ہیں، ہر شاپ کیپر نے مطلب اے سی یوز کرنا ہے، لائٹس یوز کرنی ہے، اور ایک ٹائم ہے کہ صبح آپ 10 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک اس کو ساری چیزوں کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. ای کامرس میں یہ کہ آپ کو کوئی بھی شاپ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو فرنٹ کی شاپ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو بہت زیادہ رینٹس والی شاپ کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ بے شک 4تھے فلور پہ جا کے بیٹھ جائیں، تھوڑے سے رینٹ والی آپ شاپ لے لیں، اور آپ کو امپلائیز بھی زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ جیسے جیسے چلے گا ویسے ویسے آپ کے ایکسپینسز بڑھیں گے اور آپ ساتھ ساتھ اس کو. تو اس میں سب سے جو مین چیز ہے جو سب سے پہلے نمبر پہ یہ کہ آپ کے ایکسپینسز بہت کم ہو جاتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ کا کام چلے گا تو ایکسپینسز ہوں گے، نہیں چلے گا تو نہیں ہوں گے. تو نارملی جو آپ کا آف لائن مارکیٹ ہے یا جو بھی آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں آپ کے ایکسپینسز پہلے دن سے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو انکم آئے یا نہ آئے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کا بہت بڑا ٹائم سیونگ ہے. ویسے نارملی آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں آپ نے صبح سے لے کے شام تک اپنے کاروبار کو ٹائم دینا ہی دینا ہے، اور اس میں ای کامرس میں ایز اے سیلر اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سب سے بڑا ٹائم کا بھی بینیفٹ ہے، کیونکہ آج کل سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے. تو اس میں آپ کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے کام کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح 10 سے رات 8 بجے تک کام کریں، لمیٹڈ ٹائم آپ اپنا ایک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جی اس ٹائم پہ میں نے کام کرنا ہے. تو اس میں آپ کو ٹائم کی بھی بڑی بچت ہے. تیسرے نمبر پہ یہ کہ آپ اس میں ورائٹی بزنس کر سکتے ہیں. مطلب آپ کوئی بھی فرض کریں اسٹیشنری کا کام کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ای کامرس میں اسٹیشنری بیچنی ہے، آپ سائیکل کے ٹائر بیچنا شروع کر دیں. آپ کچھ بھی آن لائن بیچ سکتے ہیں، اس میں آپ کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے. مطلب آپ ورائٹی بزنس کر سکتے ہیں، آپ ایک ٹائم پہ 10 پروڈکٹس بیچ سکتے ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز. اس میں آپ کو ورائٹی بھی مل سکتی ہے. نارملی آپ جو کام کریں آپ کہتے ہیں جی میرا یہی ایکسپیرینس ہے، یہی میں نے کام کرنا ہے، اس میں ایسا کوئی چکر نہیں، آپ کوئی بھی چیز بیچ سکتے ہیں. پھر چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لمٹ نہیں ہے، کوئی بھی لمٹ نہیں ہے ورائٹی میں، اور کوئی بھی لمٹ نہیں ہے کسٹمر میں. اگر فرض کریں آپ شاپ کیپر ہیں اور آپ کی صدر میں شاپ ہے تو آپ کے پاس میرا حال ہے میکسیمم صدر سے کوئی 5-10 کلومیٹر دور تک کے کسٹمرز آ جائیں گے. تو ای کامرس میں آپ کے پاس لمٹ نہیں ہے. اگر آپ راول پنڈی میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو کراچی سے بھی کسٹمر آپ سے چیز بائی کرے گا اگر آپ کی پروڈکٹ میں کام ہے. اس کے علاوہ آپ
اسمارٹ کام کر سکتے ہیں، اسمارٹ ورک، کہ آپ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے. آپ کسٹمر کے پابند نہیں ہیں، آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں کہ آپ صبح کے ٹائم پہ کام کرنا چاہتے ہیں، شام کے ٹائم پہ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنی مینجمنٹ کے حساب سے کام کریں. مطلب ایک سمارٹ کام ہے، آپ پابند نہیں ہے کہ آپ نے صبح شام پہ جانا ہی جانا ہے اور سارا دن وہاں پہ بیٹھ کے کام کرنا ہی کرنا. فلیکسیبل ٹائم ہے، مطلب آپ جیسے مرضی اس کو، آپ بچوں کو صبح اسکول چھوڑتے ہیں، دن کو گھر کو ٹائم دیتے ہیں، دن کے ٹائم بچوں کو اسکول سے واپس لے کرتے ہیں، اس کے بعد کام کر سکتے ہیں. پھر اس میں آپ کی یہ بھی لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے سیل کتنی کرنی ہے. آپ زیادہ سیلز کریں، کم مارجن رکھیں اور زیادہ پروفٹ ارن کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2-4 چیزیں بیچنی ہے اور اسی میں سے پروفٹ لینا ہے. نہیں، آپ کا اگر ریٹ اچھا ہے، آپ کا مارجن کم ہے، تو آپ کی بہت زیادہ سیل ہوگی جس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ بھی آئے گا. مطلب آپ اس پہ ہائی سیلز کر سکتے ہیں. پھر اس میں یہ کہ آپ نے کسٹمرز کا ویٹ نہیں کرنا. میرے خیال میں تو کوئی بھی ایسا پاکستان کے اندر کوئی بھی کاروباری بندہ نہیں ہوگا جو اپنے کسٹمرز کا ویٹ نہیں کرتا ہوگا. ہم صبح 10 بجے کا شاپ کھولتے ہیں تو رات کو 10 بجے تک ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. اگر گرمی ہے تو ہم اے سی بھی چلا کے بیٹھ جاتے ہیں، لائٹس بھی آن کرتے ہیں، اپنی امپلائیز بھی رکھے ہوئے ہیں. مطلب سارے ہم ایکسپینسز تو کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک کاروباری بندہ ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں یہ ایک بڑا امبیرسنگ کام ہے کہ آپ ساری چیزیں اپنی لے کے بیٹھ کے اپنے کسٹمر کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا، وہ آپ سے چیز خریدے یا نہ خریدے، آپ نے اس کا انتظار کرنے کا. اگر تو آپ کو یہ ڈیٹ شور ہے نا کہ کسٹمر آئے گا اور وہ مجھ سے چیز لے کے جائے گا، پھر تو چلے سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اگر آپ صبح سے لے کے شام تک صرف اس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کوئی آئے گا، وہ مجھ سے چیز خریدے گا یا نہیں خریدے گا، تو میری نظر میں، ہر بندے کی اپنی اپنی ایک رائے ہے، لیکن میری نظر میں یہ میرے لیے ایک بڑا امبیرسنگ کام ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، کسٹمر آئے گا، وہ مجھ سے چیز پوچھے گا، لینی یا نہیں لینی وہ ایک بات کی بات ہے، تو میں اس کا انتظار کر رہا ہوں بیٹھ کے کہ وہ آئے اور مجھ سے پوچھے گا. تو یہ کچھ چیزیں تھی کسٹمرز کے لیے اور سیلرز کے لیے. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی پاکستان کے جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا بزنس پلان جو ہے وہ شیئر کریں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے ایز اے پارٹنر کام کریں اور آپ اپنے بزنس کو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے مطابق، کیونکہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، ہم ان کو ہی فالو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ اسی بندے کو فالو کریں گے جو لاہور جا چکا ہے، آپ اس بندے کو تو نہیں فالو کریں گے جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم بھی اسی طرح پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ انہی لوگوں کو فالو کریں گے جو اس وقت ترقی کر رہے ہیں یا ترقی کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے لیے یہ ایک نیگیٹو چیز بھی ہے کہ ہم ان سے بہت پیچھے ہیں، وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ میرے خیال میں ایک پلس پوائنٹ بھی ہے. وہ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ساری چیزوں کا ایک آئیڈیا ہو چکا ہے کہ اگر جو ترقی کر چکے کنٹریز ہیں وہ اس وقت کہاں پہ ہیں، تو انشاءاللہ 2-4 سال یا 5 سال کے بعد ہم بھی اگر ان کی ڈگر پہ چلیں گے تو ہم بھی وہیں پہنچ جائیں گے جس وقت وہ آج کھڑے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں اور ای کامرس کے بزنس میں آتے ہیں تو آپ ان کے مطابق ہی ترقی کر سکتے ہیں. اور آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہے، موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ اسی کام کو کرتے ہوئے ترقی کر چکے ہیں، تو آپ بھی اس کام کو کرتے ہوئے ترقی کر سکتے ہیں. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. ابھی آپ سے مزید اور بھی بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ.